إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. کہہ دیجئے تمہاری کہہ دیجئے میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں. کہہ دیجئے میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں اگر تمہاری دعا نہ ہوتی.
اللہ مالک، خالق، بے نیاز، پوری کائنات ان کی محتاج اور وہ سب سے بے نیاز، پوری کائنات فقیر اور وہ خیرات دینے والے، پوری کائنات مرنے والی اور وہ تنہا ہمیشہ سے زندہ اور زندہ رہنے والا۔ اگر وہ اپنی بات یہاں روک دیتے، کہہ دیجئے میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، تو کون تھا جو اس کے بعد والی بات کہنے کی جرات کرتا؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، جو وہ کرے کسی کو پوچھنے کی مجال نہیں، اور ان کے سوا جو کوئی کرے اس سے پوچھا جائے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ سارے غور کریں، پھر عرض کرتا ہوں اگر میرا اور آپ کا رب یہاں بات روک دیتا، کہہ دیجئے میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، تو کون تھا جو اس کے بعد کچھ بات کہنے نہیں سوچنے کی بھی جرات کرتا؟ لیکن ارحم الراحمین رب کی رحمت، انہوں نے بات کو یہاں نہ روکا، نکلنے کی راہ، چھٹکارے کی سبیل، بچاؤ کی تدبیر خود ہی بیان فرما دی۔ لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعا نہ ہوتی، مقصد واضح ہے، تمہاری دعا کی وجہ سے جبار و قہار رب کو، تم پر ناراض رب کو، تم پر خفا رب کو، تمہارا خشومت نکالنے والے رب کو، تمہاری پسلیاں توڑنے والے رب کو، تمہیں زمین میں دھنسانے والے رب کو، تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کرنے والے رب کو، تمہیں بندر اور خنزیر کی صورت میں بدلنے والے رب کو، جب تم دعا کرتے ہو تو انہیں تمہاری پرواہ۔ کوئی کائنات میں ہے ایسا کہ مجرم جرم اس کا عدم ہو اور وہ مجرم کو سزا دینے کی انتہا کی طاقت رکھتا ہو، خود ہی مجرم کو یکسر معاف کرنے کی راہ خود ہی بتلا دے؟ کوئی ہے زمین والا؟ یا عرش والے رب ہے۔ دعا سے نقشے بدل جاتے ہیں۔ اللہ کی انگنت رحمتیں، درود و سلام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، انہوں نے بھی اپنے رب کی رحمت کی اس عظیم بات کو کھول کھول کے بیان کیا۔ امام ترمذی حضرت سلمان، اور کوئی کچی بات نہیں، کچی بات کہے تو یہ کرے، اہل کرتوتیں تھوڑی یا بری۔ امام ترمذی
حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، رب ذو جلال گواہ ہے، 100 دفعہ بھی قسم کھاؤں تو انشاءاللہ جھوٹا نہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے بارے میں جو فرمائیں اپنی مرضی سے نہیں بتاتا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اپنی زبان مبارک کو دین کے معاملات میں اور رب ذو جلال کے معاملات میں وحی کے بغیر نہیں حرکت۔ کیا فرمایا؟ امام ترمذی نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يرد القدر الا الدعاء، اس فرمان کی شان و عظمت کے لیے اللہ گواہ ہے، بندہ اپنا سب کچھ قربان کر دے، یہ فرمان بڑا ہے، قربانی چھوٹی ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ کے یہ میں آپ لے کے جائیں، چیمہ صاحب لے کے جائیں، گھروں میں عام کریں اس بات کو، امت میں عام کریں، ضرورت ہے۔ کیا فرمایا؟ لا يرد القدر الا الدعاء، تقدیر کو، ابراہیم صاحب غور کریں، تقدیر کو، کیا ہے تقدیر؟ جبار و قہار رب کا فیصلہ، سپریم کورٹ فیصلہ کرے، ملک کی کوئی عدالت بدل سکتی ہے؟ چیف صاحب فیصلہ کریں، کوئی لیفٹیننٹ، کرنل، بریگیڈیئر بات کو روک سکتا ہے؟ جبار و قہار رب، غضبناک رب، ناراض رب فیصلہ کریں تو کیا ہوتا ہے؟ لا يرد القدر الا الدعاء، دعا لا الہ الا اللہ، اور الفاظ کی قوت دیکھیے، نہیں بدلتی تقدیر کو، اللہ کے فیصلے کو، مگر ایک یہ ہے امجد صاحب آئے، ایک یہ ہے نہیں کوئی آیا مگر امجد صاحب، دونوں میں کچھ فرق ہے کہ کون سا جملہ زیادہ زوردار ہے؟ بولو، پہلا یا دوسرا؟ نہیں کوئی چیز بدلتی اللہ کے فیصلے کو، اللہ کی تقدیر کو، مگر دعا کا کرو، یا اللہ مجھے ہدایت دے، یا اللہ مجھے ہدایت دے دے۔ اتنا وقت گپوں میں، چینلز پینلز میں برباد کر رہے ہیں، کیا اتنا وقت میں آپ نے کل دعا مانگی؟ کیا ملا ہے مجھے آپ کو چینل سے؟ بلڈ پریشر اچھا ہو گیا، شوگر ٹھیک ہو گئی ہے، صحت اچھی ہو گئی ہے، دل میں خوشی زیادہ آ گئی ہے؟ کسی کی ہو تو ہاتھ کھڑا کرے، میں بھی دیکھوں۔ کیا ہوا ہے؟ نظام ہاضمہ ٹھیک ہو گیا، اعصاب درست ہو گیا،
اللہ کے لیے میں کچھ نہیں کے جائے. کل میں نے اور آپ نے، کل چھوڑیے آج، اب تک کتنا وقت میں آپ سے یاد کر اپنی نالائکی پہ رو رو کے مر جائیں تو ہمارے مرنے کے یہی کافی. اللہ نے خزانہ دیا، خزانہ دیا ہے، اور یہ خزانہ بھی یا اللہ ہدایت دے کس کے پاس ہے؟ جو بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے اس کے پاس. ڈاکٹر صاحب ہیں اتنے پڑھے لکھے ان کے پاس، ان پڑھ ہے ان کا ڈرائیور ہے اس کے پاس نہیں ہے. سرمایہ دار ہے، 10,000 ملازم ہیں اس کے پاس ہے. سرمایہ دار ہونا اس سے محروم نہیں کرتا. اس کا جو چوکی دار ہے اس کے پاس بھی ہے. بہت طاقتور شخص ہے اس کے پاس بھی ہے. کمزور ہے، محتاج ہے، تو اس کے منہ میں پانی ڈالے اس کے پاس نہیں ہے. اور یہ وہ ہتھیار ہے ہر جگہ سوائے ناپاک جگہ واش روم کے. کائنات کی سب سے شاندار جگہ دنیا میں سرزمین مکہ میں بھی ہے، آسٹریلیا میں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے، یہاں بھی ہے، ہر جگہ ہے. کوئی ہے وقت کی پابندی؟ کوئی ہے جگہ کی پابندی؟ جہاں مانگو. عرش والے رب ہتھیار دے چکے اور وہ دے کے بدلنے والے نہیں ہیں. انہوں نے کسی نے زور لگایا ہے اس فیصلے میں؟ لا يرد القدر الا الدعاء. جن اللہ ہے، اللہ جبار و قہار، غضبناک، ناراض. کوئی ان کے فیصلے کو نہیں بدل سکتا مگر دعا. اور سورہ البقرہ آیت شریفہ 186 میں اللہ پاک نے اس ہتھیار کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. پس جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو میں کیا ہوں؟ توجہ فرمائیے. فَإِنِّي پس یقیناً، indeed, no doubt. اللہ کی بات میں شک ہے تو جب یقیناً کہیں تو پھر، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ قریب. قریب عربی میں اس کا معنی وہ نہیں جو اردو میں ہے. اردو میں معنی چھوٹا ہے، عربی میں معنی آگے ہے. اردو میں معنی ہے نیئر، یہی معنی نزدیک. عربی میں نیئر معنی نامکمل معنی ہے. عربی میں جو سانچے ہیں، یہ سانچہ ہے فعیل کا، فعیل کا. اور فعیل کے سانچے کے جو الفاظ ہیں ان کے معنی میں زیادہ ہوتا ہے. علیم اللہ کی صفت ہے، معنی ہے خوب جاننے والے. قدیر قدرت والا معنی نامکمل ہے، خوب قدرت والے. تو یہاں کیا معنی ہے؟ فَإِنِّي قریب. تو یقیناً میں، کون بول رہا ہے؟ عرش والے رب.
اور وہ اپنے بولنے میں سچے ہیں یا معاذ اللہ؟ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے سچی گفتار کس کی ہے؟ اللہ سے سچا فرمان کس کا ہے؟ فإنی قریب، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ قربان ہو جائیں اپنے رب پر اور ان کے بیان پر۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، یا اللہ یا اللہ۔ دنیا میں اگر کوئی کچھ دیتا بھی ہے تو اوقات مقررہ ہے، اور وہ بھی کوئی پورا کرتا ہے اپنے اوقات مقررہ کو، اور کرنا بھی چاہے، انسان ہے، رکاوٹیں بھی ہیں، داخلی خارجی تقاضے بھی ہیں، لیکن یہ رب ذو جلال وہاں کیا ہے؟ اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار کو قبول فرماتا ہوں۔ اے اللہ فضل الہی کو ہدایت دے دے، اور سب سننے والوں کو ہدایت دے دے، اور جو سنیں گے ان کو ہدایت دے دے۔ کیا میں آپ نے اللہ کی اس عطا کردہ نعمت کو جانا ہے؟ رب ذو جلال گواہ ہے، اگر مجھے آپ کو اس نعمت کی قدر و عظمت کا یقین ہو جائے تو چاہے کوئی بات کرے ہی نہ، مانگتے ہی رہے، دعائی کرتے نہیں، لیکن اللہ نے فرمایا قرآن و سنت میں مانگو بھی اور کوشش بھی کرو۔ ہمارا دین بیکاری کا نہیں، بات سمجھانے کے، اللہ کے لیے یہ عظمت لے کے جائیں۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اب جن کے لیے میں نے یہ چیز بیان کی کہ یقیناً میں قریب نہایت نزدیک ہوں، اور جب بھی کوئی پکارنے والا پکارے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، تو وہ کیا کرے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ان کو بھی چاہیے کہ میری مانے۔ فضل الہی اور آپ سب، اور بعد میں سننے والے اپنا جائزہ لے۔ میں نالائق، نکما، ناکارہ، کھوٹا، رب سے تو توقع رکھوں کہ وہ میری مانے۔ دعا کا معنی یہی ہے نا، یا اور کچھ؟ کہ میرا رب میری مان لے، تو مجھے حیا نہ آئے کہ میں ان کی نہ مانوں۔ آنی چاہیے حیا کہ نہیں؟ اپنا بچہ جنا ہوا جس کو ماں باپ پرورش اللہ کی توفیق سے دیتے ہیں، اس کو بھی آدمی جب دیتا ہے، کتنا بھی مخلص ہو، چاہتا ہے کہ نہیں کہ وہ بھی ہماری مانے؟ نہیں چاہتے؟ ماں شاید اس دنیا میں اللہ کے بعد میری آپ کی سب سے ہمدرد ماں ہو۔ ماں بھی چاہتی ہے کہ نہیں کہ بچے خیال رکھیں؟ تو میں آپ اللہ سے تو سب کچھ مانگنے کے لیے تیار، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ خلاصہ اس کا، تفسیر اس کی، جب تم مجھ سے مانگتے ہو تو میری بات مانو، اور یہ بربادی میری اور بہت سے لوگوں کا سبب ہے۔
پہلی بات تو یہ عرضی مانگتے ہی نہیں، نمبر 2 مانگتے بھی ہیں تو آخری حصے پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ ہاتھ رکھنے سے مراد عملاً ہاتھ رکھ دیتے ہیں کہ اللہ آپ کی مانے، نہ یہ بات کی بات ہے۔ کانٹریکٹ 2 طرفہ ہوتا ہے، 1 طرفہ؟ بولیے، ہم نے 2 طرفہ کر رہے ہیں۔ فَيَسْتَجِيبُوا لِي، مجھ سے مانگنے والے، اتنی بڑی بشارت سننے والے، وہ کیا کریں؟ میری بات کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں، جو فرما رہا ہوں سچ ہے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، جب وہ مان لیں گے، ایمان لے آئیں گے، شاید کہ وہ ہدایت پا جائے۔ حضرات، اللہ کے لیے یہ تحفہ آج لے کے جائیں کہ جو ہوا ہے، ہو رہا ہے اور ہوگا۔ اللہ کو میری آپ کی پوری کائنات کی کوئی پرواہ نہیں اگر میری آپ کی دعائیں نہ، دعائیں کریں، خوب کریں، اور اس بات کے ساتھ کریں کہ ہم نے اللہ کی ماننی ہے اور وہ ہماری مانیں گے۔ اس بارے میں جو کہا گیا وہ قطرات ہیں اس سمندر کے، جو اس بارے میں کتاب و سنت میں موجود ہے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ ہماری مصیبت کو دور کرے، امت کی مصیبت کو دور کرے۔ جو آیا ہے میری آپ کی کرتوتوں کی وجہ سے ہے، اللہ معاف کر دے، رحم فرما دے، رحم فرما دے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا ضعفاء فقبلنا، اللهم إنا عبدا فعدنا، اللهم إنا فقراء فارزقنا، اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت، اللهم إنا نسألك لأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم إنا نسألك بأنك أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم،
اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كلها، وأصلح لنا شؤوننا كلها، لا إله إلا أنت. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وتقبل توباتنا وعد علينا بخير يا أكرم المكرمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وتقبل توباتنا وعد علينا بخير يا أكرم المكرمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.